روزے کی فرضیت جی بیان کیجئے قرآن پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی اس طرح بیان ہوتا ہے کہ لکھ دیے گئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فرض کر دیے گئے، کیونکہ جب اللہ نے لکھ دیا تو وہ فرض ہو گیا۔ تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے، کما کتبہ، جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے۔ صحیح، اب فرضیت صوم کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے روزوں کو کیوں فرض کیا۔ فرمایا لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی ہو جاؤ۔ سبحان گویا کہ آیہ مبارکہ میں واضح طور پر مقصد صوم بیان کیا گیا، تقوی۔ اگر تقوی ہے تو روزہ اپنے مقصد کے مطابق ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو روزہ اپنے مقصد کے مطابق نہیں ہے۔ مختصراً ہم اس میں تین باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ روزوں کا فرض ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں روزوں کو فرض نہیں مانتا، اللہ، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کو نہیں مانتا، کیونکہ فرضیت تو وہاں سے بیان کی گئی۔ تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے آیت قرآنیہ کے انکار کی وجہ سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب روزوں کی فرضیت کو اللہ نے بیان کیا تو اللہ نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مختلف جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اور مفسرین نے اس کے تحت لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اقوام میں روزہ کسی نہ کسی صورت میں عبادت کے طور پر باقی رہا۔ تیسری بات فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔